میں دریا سے بات کر رہا ہوں کہ یار اگر ہماری باڈی آپ کے پاس دیتا کیوں نہیں. اور میں شام کو واپس اپنے گھر لوٹ گیا. تو گھر پہنچا تو مجھے کال آتی کہ غفور کی باڈی مل گئی ہے، کہ اللہ پاک نے دریا کو بھی اس قابل بنا دیا کہ اس نے ہماری باڈی ہمیں واپس کر دی. وہ 17 دن کے بعد غفور کی باڈی ملی، لیکن ڈی این ٹیسٹ کے بعد 1 ماہ 2 دن کے بعد تقریباً وہ باڈی لے کر آئے ہمارے پاس. تھینک یو. جی ناظرین، سنا آپ نے، غفور نے اپنے بھائی کی رہنمائی بھی کی. جو میں ابھی آپ بتا رہا تھا آپ کو بات کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا یہ اعزاز ہے شہادت کا. تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ ان کو الہام کرتا ہے. اور اللہ نے جیسے قرآن پاک میں کہا کہ شہید زندہ ہیں، گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، وہ بلکہ زندہ ہیں اور اللہ سے رزق کھاتے ہیں. تو دیکھیں اس نے اپنے شہادت کے بعد بھی اپنے بھائی کی رہنمائی کی. اصل میں وہ تھوڑا سا واقعہ بتانا اس طرح مس کر گئے کہ مجھے وہ بتا رہے تھے پہلے ویڈیو سے پہلے کہ وہاں 3 شہید ہو گئے ہمارے آرمی کے، اور تینوں کی فیملیوں کچھ دن بعد باڈی ملی. تو آپ کو پتہ ہے پانی میں باڈی رہنے سے تھوڑا سا وہ پھول جاتی ہے، تو شناخت مشکل ہو گئی تھی. تو تینوں جو وارثین ہیں وہ ایک باڈی ملی تھی تو تینوں دعوے دار تھے کہ یہ باڈی ہماری ہے، یہ باڈی ہماری ہے. تو پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اپنا پہچانے کہ یہ باڈی کس کی ہے. ظاہر ایک کو 3 وارثوں میں سے ایک بندے کو باڈی ملنی تھی. تو غفور نے اپنے بھائی کو خواب میں بتایا کہ کیوں آپ اس طرح لڑ رہے ہو، ڈی این اے کراؤ اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو دوسرا یہ بتایا انہوں نے کہ اس نے رات کو جب میں نے اس کو بتایا کہ بھائی دریا تمہارے اندر میرے بھائی کی باڈی ہے، تم کیوں نہیں مجھے واپس کرتے. تو اگلے دن ہی دریا نے وہ حکم مانا اور غفور کی باڈی کو باہر، اور جہاں وہ گرے تھے دریا میں وہیں سے برآمد ہوئی 17 دن کے بعد. تو یہ ناظرین دیکھیں ان کے اپنے کرامتیں ہیں، شہیدوں کی اپنی کرامتیں ہیں. اللہ نے ان کو جو اعزاز بخشے ہوتے ہیں، ہر چیز ان کے تابع ہوتی ہے. تو یہ اللہ ان کو بہت بڑا انعام دیتے ہیں. جب آپ کو خبر ملی کہ پہلے جی بتائیے کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے اور گھر والوں میں کیسا ماحول تھا؟ خوشی تھی، غمگین تھے، یا کیا محسوس کر رہے تھے کہ ہم شہید کے وارث ہیں، بن گئے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے؟ اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ جی والدہ تو ان کی فیل یہ تھی کہ وہ بہت خوش تھیں کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو شہادت دی ہے. جس کی وہ تمنا تھی، جس کے لیے فوج میں گیا. جی وہ بہت خوش تھی کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو چنا ہے اور اسے شہادت نصیب کی ہے. اس وقت جب ہمیں کال آتی ہے نا، تقریباً 1 ماہ 2 دن کا یہ عرصہ گزرنے کے بعد باڈی آتی ہے، تو مجھے کال آتی ہے آرمی سے کہ غفور کی باڈی لے کر ہم آ رہے ہیں، ہم شام کو تقریباً ادھر 4 بجے پہنچ جائیں گے. میں گھر آیا، میں نشارہ فرقہ میں تھا اس وقت. تو میں گھر واپس آیا تو ابو سے بات کی کہ ابو کو بولا کہ ابھی کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ ٹائم آرمی کا ہو سکتا زیادہ بھی لگ جائے. لیکن وہ میرے منہ سے لفظ نکلے ہی ہے تو ابو نے بتا دیا. ادھر گاؤں والے ہم سے پوچھا ہی نہیں، خود ہی قبر کے لیے چلے گئے ہیں. تو گاؤں والے سب خوش ہیں، اور مجھے کال آ رہی کہ یار جب جنازہ ہو نا ہمیں بتانا ہے. ساتھ سب گاؤں سے غفور کا جنازہ جب ہوا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا مدرسہ ہے تقریباً ادھر 3-4 ایکڑ میں، اس میں جگہ نہیں تھی. ماشاءاللہ اتنا بڑا جنازہ تھا. جی اپنے ہیرو کا استقبال کرنے. جی یقین مانے کہ، اور کافی لوگ ابھی پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم تھا، کیونکہ ہمارے ادھر گجرانوالے کے اسٹیشن کمانڈر آئے ہوئے تھے. انہوں نے بولا تھا کہ ٹائم ضائع نہیں کرنا، جس کے لیے ہم نے زیادہ ویٹ نہیں کیا. جی ناظرین، یقیناً زندہ قومیں اپنے ہیروز کا ایسے ہی استقبال کرتی ہیں. تو یہ بتا رہے تھے کتنا بڑا جنازہ ہوا عبدالغفور کا. تو یہ ناظرین ہمارے ہیروز کے، اپنے ہیروز کے ساتھ ہماری عقیدت اور محبت کا ثبوت ہے. زندہ قومیں ایسے ہی اپنے ہیرو کا استقبال کرتی ہیں جس کے لیے اس نے اپنی جان قربان کی. ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ اپنے ہیرو کو خراج تحسین پیش کریں، اس کا جنازہ ہمیں آئیں. حالانکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ شہید کو جنازے کی ضرورت نہیں، نہ شہید کو غسل کی ضرورت ہے، نہ شہید کو کفن کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ تینوں چیزیں شہید سے ان کو علیحدہ رکھا ہے کہ یہ تینوں چیزیں شہید کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں اس کو ہم کیوں کرتے ہیں، اس کو کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ وہ اس لیے کہ ہماری اللہ مغفرت کر دے،
اللہ تعالی ہمارے جو ہیں وہ کچھ گناہوں میں کمی فرما دے، اور یہ ہمارے اپنے لیے پڑھتے ہیں کہ شہید کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے کچھ انعام دے دے، ہمارے کچھ گناہوں میں کمی کر دے، اس کے تو خیر اللہ ہماری بخشش کر دے، تو اس لیے ہم جنازہ پڑھتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا ہے شہید کو اس تینوں کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور روز محشر جب شہید اٹھے گا تو شہید ایسے ہی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، خون میں لتڑا ہوا ہوگا، جسم بوٹیاں بوٹیاں ہوگی، جہاں گولی لگی ہے وہاں سے خون نکل رہا ہوگا، تو اللہ کے سامنے اسی طرح وہ پیش ہوگا، تو اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے یہ تو نے کیا اپنا حال کر لیا ہے؟ تو اللہ کو تو پتہ ہے، شہید جواب دے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ اپنا حال کیا ہے، تو اللہ خوش ہوں گے، پھر کہے گا یا میرے بندے جلدی سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جا، میں نے باقی لوگوں کا حساب کتاب لینا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے شہید کے لیے کچھ دنیا میں نام رکھے ہیں، کچھ آخرت میں ہیں۔ دنیا میں یہ ہے کہ اس کو چونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے، اس کو اگلا مقام جو ہے اس کا آخر میں وہ دکھا دیا جاتا ہے، تو اللہ نے آگے بھی بے شمار شہید کے لیے نام رکھے ہیں، تو ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، 70 رشتہ داروں کو شفاعت کا اللہ حق دے گا۔ تو ناظرین، یہ ہمارے جو شوق شہادت رکھتے ہیں نوجوان، اس کے پیچھے یہ اللہ کی فضیلتیں جو اللہ نے شہید کے لیے رکھی ہیں، انعام رکھے ہیں، یقیناً اس کا سب کو ادراک ہے، اس کی سب کو سمجھ ہے، تو پھر ہی اتنی بڑی وہ قدم اٹھاتے ہیں، اتنا بڑا سٹیپ اٹھاتے ہیں اور وطن پر قربان ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہاں کے لوگ جنازہ وغیرہ پڑھ رہے تھے اس وقت کیا تاثرات تھے لوگوں کے؟ کیسے خوش تھے کہ یا اللہ یہ موت جو ملی ہے اس کو ہمیں بھی مل جی؟ لوگ اس طرح رشک بھی تو کرتے ہیں، کیا جی، باتیں کر رہے تھے لوگ؟ اس وقت تو ہر آدمی کا یہ ذریعہ تھا کہ وہ نعرے لگا رہے تھے اور جوش میں تھے کہ اللہ پاک نے غفور کو شہادت دی ہے، کاش یہ ٹائم ہم پہ بھی آ جائے۔ تو غفور شہادت کے کتنا عرصہ پہلے گھر پہ آیا تھا؟ آخری ملاقات آپ کی کتنا عرصہ تقریباً غفور جب شہید ہوتا نا اس سے 2 دن پہلے چھٹی آیا ہوا تھا۔ اچھا اچھا، تو ادھر ہمارے نا جو مونجی کی فصل ہے ہم کاشت کر رہے تھے، ابو کے پاس چلا گیا کہ ابو اب آپ اپنا کام کیا کریں، تو میں آپ کی جگہ کام کرتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ تو چھوٹا بھائی جو ابھی آرمی میں ہے نا، اسے چھوڑنے گیا تو اسے میسج دیتا ہے کہ یار ابو اور امی کا خیال رکھنا ہے، جانے سے پہلے میسج دیتا ہے اور تھوڑے پیسے بھائی کو دیتا ہے کہ بھائی جب میری طرف سے نا امی ابو کو لینے ہیں آپ نے، آپ جائیں گھر اور میں آپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ آپ نے نا امی ابو کا خیال رکھنا ہے۔ وہ 1 ماہ کی چھٹی آیا ہوا تھا، اور جب چھٹی سے واپس پہنچا مظفر آباد، وہاں سے ڈیوٹی لگی اس کی، گاڑی کے ساتھ جانا ہے آپ نے، تو وہاں سے گاڑی کے ساتھ جاتے ہی اپنی یونٹ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے شہادت دی۔ یعنی کہ آپ کو آخری دن، وہ آخری جو اس کا تھا یہاں چکر 2 دن پہلے لگا اور آپ کو ساری باتیں کہہ گیا؟ جی، ابو کو بھی کام سے چھٹی دے دی کہ ابو آپ نے اب کام نہیں کرنا، گھر میں بیٹھنا ہے؟ جی، ابو کو بول رہا ہے کہ ابو اب آپ نے نہیں کام کرنا، میں کام کروں گا۔ اور بھائی کو جاتے وقت جب گاڑی میں بیٹھنے لگا نا کہ نا یار میرا ایک میسج ہے کہ ابو سے اب نا ابو اور امی کا خیال رکھنا، کام نہیں کروانا۔ یعنی کہ اس کو پورا الہام اللہ تعالیٰ عطا کر رہے تھے کہ ہمارا آخری سفر ہے، جی، گھر والوں سے آخری ملاقات ہے۔ ہاں جی، تو وہاں اس کے بعد کوئی فون پر بات ہوئی آخری ٹائم میں یا ڈیوٹی پر پہنچ گیا؟ ہاں جی، مجھے کال کر کے کہہ رہا کہ بھائی میں نا 1 دن لیٹ ہوں۔ وہ ادھر ایسے ہوا کہ غفور کی پہلی چھٹی تھی، کیونکہ غفور کی سروس 1.5 سال تھی، وہ 1 ماہ کی چھٹی پہلی دفعہ آیا تھا، تو نا چھٹی جو ہوتی ہے نا آرمی کی، وہ دن چھٹی والا دن کاؤنٹ کرتے ہیں بیچ میں، وہ 1 دن لیٹ ہو گیا۔ تو مجھے کال آتی ہے کہ یار غفور ابھی پہنچا نہیں، تو میں کال کر کے پوچھتا ہوں غفور کہ نا بھائی میں 1 دن لیٹ ہو گیا، انہیں بتائیں کہ مجھے مس ہو گیا تھا، پتہ نہیں تھا روٹین کا کتنا چھٹی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ ہاں جی، وہ واپس میں جا رہا ہوں، میں ابھی پنڈی میں ہوں، میں پہنچ رہا ہوں۔ خیر جی، میرے کال کرنے کے بعد مجھے خود ہی انہوں نے اٹینڈ نہیں کی، ادھر سے کال آ گئی جی غفور پہنچ گیا، تو اصل وہ مس کر گیا تھا 1 دن کو۔ اصل مس دن کو غفور نے نہیں کیا، اللہ پاک نے کروایا، اس کی شہادت نے کروایا کہ وہ اس کی شہادت جو ادھر سے جانا تھا اور وہاں راستے میں شہادت ہونی تھی، تو اگر 1 دن پہلے چلا جاتا تو پھر جونٹ سے واپس آنا پڑنا ہے۔ تو شہید کے والد سے بھی پوچھتے ہیں کہ جب آپ کو اپنے بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ جی
हाँ जी। क्या इस वक्त क्या जज्बात है जब आपको मिली कि आप शहीद के वालिद बन गए हैं? अल्लाह का शुक्र अदा किया है मैं कहा जी मेरे मुँह लफ्ज़ ये निकले, मैं मालिक का शुक्र अदा करता। कि अल्लाह ने शहीद का वारिस बनाया, हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। पूरा करता मेरे मालिक ने। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਦੋਂ? मैं जी लोग मुबारक देंगे थे, कहते थे परेशानी होना तेन मुबारक हो, तेन मुबारक देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल हाँ जी, जी जी ऐसा ही है। हाँ जी। जी नाज़रीन, ये हमारे अजीम भाई हैं और अजीम वालिद हैं। तो ये आपने मेरी अक्सर वीडियो में देखा होगा कि कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कभी किसी वालिद या भाई ने पछतावा किया हो कि ये गलत हुआ है, हमारा बेटा या हमारा भाई शहीद हो गया। हर बंदा खुश ही होता है और हर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने हमारी फैमिली से किसी मेंबर को इस बड़े एजाज़ के लिए, इस बड़े रुतबे के लिए चुना, तो अल्लाह के शुक्रगुज़ार बनते हैं। यकीनन ये हमारे बुज़ुर्गों को, भाइयों को इस चीज़ का एहसास है कि ये बहुत बड़ा रुतबा है। तो अपने वतन पर जो इस्लामी मुल्क है, जो कलमे की बुनियाद पर बना है, उसके मोहब्बत जो है वो निसफ़ ईमान है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मोहब्बत अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी को अता करे ताकि ये मुल्क पूरा अमन सुकून से रह सके और पाक आर्मी और पाक अवाम, पाकिस्तान के रहने वाली अवाम का तल्लक आपस में मजबूत बना रहे, जो इंशाल्लाह अब भी है, रहेगा, इसको कोई जुदा नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और इन लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो इन जन्नती लोगों की ज़ियारत मेरा कराना आपको मकसूद था ताकि आप इन जन्नती लोगों की ज़ियारत कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, ऐ वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।